urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 1، قرآن اپنے لانے والے کو کس حیثیت میں پیش کرتا ہے؟ دنیا میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایسے پاک نفوس پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی زبان اور اپنے عمل سے اس کو حق و صداقت کا سیدھا راستہ دکھایا ہے، لیکن انسان اکثر ان کے اس احسان کا بدلہ ظلم ہی کی شکل میں دیتا رہا ہے۔ ان پر ظلم صرف ان کے مخالفوں ہی نے نہیں کیے کہ ان کے پیغام سے بے رخی برتی، ان کی صداقت سے انکار کیا، ان کی دعوت کو رد کیا اور ان کو تکلیفیں دے کر راہ حق سے پھیرنے کی کوشش کی، بلکہ ان پر ظلم ان کے عقیدت مندوں نے بھی کیا کہ ان کے بعد ان کی تعلیمات کو مسخ کیا، ان کی ہدایتوں کو بدل ڈالا، ان کی لائی ہوئی کتابوں میں تحریف کی اور خود ان کی شخصیتوں کو اپنی عجائب پسندی کا کھلونا بنا کر الوہیت اور خدائی کا رنگ دے دیا۔ پہلی قسم کا ظلم تو ان نفوس قدسیہ کی زندگی تک یا حد سے حد اس کے چند سال بعد تک ہی محدود رہا، مگر یہ دوسری قسم کا ظلم ان کے بعد صدیوں تک ہوتا رہا اور بہت سے بزرگوں کے ساتھ اب تک ہوئے جا رہا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے داعیان حق مبعوث ہوئے ہیں، سب نے اپنی زندگی ان جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کرنے میں صرف کی ہے جنہیں انسان نے خدائے واحد کو چھوڑ کر اپنا خدا بنا لیا تھا، لیکن ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ ان کے بعد ان کے پیرووں نے جاہلانہ عقیدت کی بنا پر خود انہی کو خدا یا خدائی میں خدا کا شریک بنا لیا، اور وہ بھی ان بتوں میں شامل کر لیے گئے جنہیں توڑنے میں انہوں نے اپنی تمام عمر کی محنتیں صرف کر دی تھیں۔ دراصل انسان اپنے آپ سے کچھ ایسا بدگمان ہے کہ اسے انسانیت میں قدسی و ملکوتی صفات کے امکان اور وجود کا بہت کم یقین آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو محض کمزوریوں اور پستیوں ہی کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ اس کا ذہن اس حقیقت کبریٰ کے علم و اذعان سے عموماً خالی رہتا ہے کہ اس کالبد خاکی میں حق جل مجدہ نے وہ قوتیں بھی ودیت کی ہیں جو اس کو بشر ہونے اور بشری صفات سے متصف رہنے کے باوجود عالم پاک میں ملائکہ مقربین سے بھی بلند درجے تک پہنچا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس دنیا میں کسی انسان نے اپنے آپ کو خدا کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا تو اس کے ہم جنسوں نے پہلے تو یہ دیکھ کر کہ یہ تو ہماری ہی طرح گوشت پوشت کا انسان ہے، اسے خدا رسیدہ ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور جب بالآخر اس کی ذات میں غیر معمولی محاسن کا جلوہ دیکھ کر سر عقیدت جھکایا تو پھر کہا کہ جو ہستی ایسی غیر معمولی خوبیوں کی مالک ہو وہ ہرگز بشر نہیں ہو سکتی۔ پھر کسی گروہ نے اس کو خدا بنایا، کسی نے حلول کا عقیدہ ایجاد کر کے یقین کر لیا کہ خدا نے اس کی شکل میں ظہور کیا تھا، کسی نے اس کے اندر خدائی صفات اور خداوندانہ اختیارات کا گمان کیا، اور کسی نے حکم لگا دیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ مختلف اہل مذاہب کے تصورات اپنے بانی مذہب کے متعلق۔ دنیا کے کسی پیشوائے دین کی زندگی کو لے لو، تم دیکھو گے کہ اس کی ذات پر سب سے زیادہ ظلم اس کے معتقدین نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے اس پر اپنے تخیلات و اوہام کے اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کی شکل و صورت دیکھنا ہی بالکل محال ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان کی محرف کتابوں سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی اصلی تعلیم کیا تھی،
بلکہ ہم ان سے یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ خود اصل میں کیا تھا۔ اس کی پیدائش میں عجوبگی، اس کی طفولیت میں عجوبگی، اس کی جوانی اور بڑھاپے میں عجوبگی، اس کی زندگی کی ہر بات میں عجوبگی، اور اس کی موت تک میں عجوبگی۔ غرض ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ ایک افسانہ ہی افسانہ نظر آتا ہے، اور اس کو اس شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ خود خدا تھا، یا خدا کا بیٹا تھا، یا خدا اس میں حلول کر گیا تھا، یا کم از کم وہ خدائی میں کسی حد تک شریک و سہیم تھا۔ بدھ، مثال کے طور پر گوتم بدھ کو دیکھو۔ بدھ مذہب کے نہایت گہرے مطالعے سے صرف اتنا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس اولو العزم انسان نے برہمنیت کے بہت سے نقائص کی اصلاح کی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ ان بے شمار ہستیوں کی خدائی کا بطلان کیا تھا جن کو اس عہد کے لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مگر اس کے انتقال کو پوری ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ وصالی کی کونسل میں اس کے پیرووں نے اس کی تمام تعلیمات کو بدل ڈالا، اصل سوتروں کے بجائے نئے سوتر بنا لیے، اور اصول و فروع میں اپنے اہواء و افکار کے مطابق جس طرح چاہا تصرف کر ڈالا۔ ایک طرف انہوں نے بدھ کے نام سے اپنے مذہب کے ایسے عقائد مقرر کر لیے جن میں خدا کا سرے سے وجود ہی نہ تھا، اور دوسری طرف بدھ کو عقل کل، مدار کائنات اور ایک ایسی ہستی قرار دے لیا جو ہر عہد میں دنیا کی اصلاح کے لیے بدھ بن کر آیا کرتی ہے۔ اس کی پیدائش، زندگی اور گزشتہ و آئندہ جنموں کے متعلق ایسے عجیب افسانے بنا لیے جن کو پڑھ کر پروفیسر ولسن جیسے محققین حیران ہو کر یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ تاریخ میں فی الواقع بدھ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ 3-4 صدی کے اندر ان افسانوں نے بدھ میں الوہیت کا رنگ بھر دیا، اور کشنک کے زمانے میں بدھ مت کے ایان و ائمہ کی ایک بہت بڑی کونسل نے، جو کشمیر میں منعقد ہوئی تھی، فیصلہ دے دیا کہ بدھ دراصل خدا کا مادی ظہور تھا، یا بالفاظ دیگر خدا اس کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ رام، یہی سلوک رام چندر جی کے ساتھ ہوا۔ رامائن کے مطالعے سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ راجا رام چندر جی محض ایک انسان تھے۔ نیک دلی، انصاف، شجاعت، فیاضی، تواضع، حلم اور ایثار میں کمال کا مرتبہ تو انہیں ضرور حاصل تھا، مگر الوہیت کا شائبہ تک ان میں نہ تھا۔ لیکن بشریت اور ان اعلیٰ صفات کا اجتماع ایک ایسا معمہ ثابت ہوا کہ اہل ہند کی عقل اس کو حل نہ کر سکی۔ چنانچہ رام چندر کی وفات پر ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ عقیدہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کے اندر وشنو نے حلول کیا تھا، اور وہ ان ہستیوں میں سے ایک تھے جن کی شکل میں وشنو جی سنسار کی اصلاح کے لیے باوقات مختلفہ ظہور کرتے رہے ہیں۔ وشنو ہندوؤں کے موجودہ عقائد کے مطابق کائنات کی پرورش کرنے والے خدا یا دیوتا کا نام ہے۔ غالباً اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تصور تھا، جسے بعد میں ایک مستقل شخصیت قرار دے لیا گیا۔ ہندوؤں میں دیوتا پرستی کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہر صفت کو انہوں نے ذات حق سے الگ کر کے بجائے خود ایک خدا ٹھہرا لیا۔ کرشن، سری کرشن اس معاملے میں ان دونوں سے زیادہ مظلوم ہے۔ بھگوت گیتا تحریف و تمسیخ کے کئی عملوں سے نکل کر جس شکل میں ہم تک پہنچی ہے، اس کے عمیق مطالعے سے کم از کم اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کرشن جی ایک موحد تھے، اور انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ہمہ گیر قادر مطلق اور شدید القوا ہونے کا واز کہا تھا۔ لیکن مہا بھارت، وشنو پران، بھاگوت پران
وغیرہ کتابیں اور خود گیتا ان کو اس طرح پیش کرتی ہیں کہ ایک طرف وہ وشنو کے جسمانی مظہر خالق موجودات اور مدبر کائنات نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ایسی ایسی کمزوریاں ان کی طرف منسوب ہیں کہ انہیں خدا تو خدا پاکیزہ اخلاق کا انسان بھی تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گیتا میں کرشن جی کے یہ اقوال ملتے ہیں: اس دنیا کا ماں باپ، سہارا اور بابا میں ہی ہوں۔ جو کچھ پاکیزہ یا جو کچھ جاننے کے قابل ہے وہ سب اور اونکار یعنی واحد کارگزار، رگ وید، یجروید، سام وید بھی میں ہی ہوں۔ سب کا پالنے والا، مالک، گواہ، جائے قیام، جائے پناہ، باعث پیدائش، باعث خاتمہ، باعث قیام، خزانہ اور پیدائش کا لازوال بیج بھی میں ہی ہوں۔ اے ارجن، میں گرمی دیتا ہوں، میں پانی روکتا ہوں، میں برساتا ہوں، میں امرت ہوں، اور موت، ست اور است سبھی میں ہی ہوں۔ ست اور است یعنی سچ اور جھوٹ۔ تمام دیوتا گن مہرشی میری پیدائش کو نہیں جانتے، کیونکہ سب دیوتاؤں اور مہرشیوں کی ابتدا بہرحال مجھ ہی سے ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں پرتھوی وغیرہ سب لوگوں کا بڑا ایشور ہوں، میرا جنم یعنی آغاز نہیں ہے، وہی انسانوں میں موہ سے آزاد ہو کر سب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ دیوتا گن یعنی دیوتا لوگ، مہرشی یعنی اولیاء، پرتھوی یعنی زمین، لوک یعنی جہان، موہ یعنی لگاؤ۔ ہے گڈاکیش، سب جانداروں میں رہنے والی آتما میں ہوں۔ سب جانداروں کا آغاز، وسط اور انجام بھی میں ہی ہوں۔ 12 آدتیوں میں وشنو میں ہوں۔ تیجسیوں میں کرنوں کی مالا والا سورج، مرنوں میں مریچی اور نکشتروں میں چندرما بھی میں ہی ہوں۔ گڈاکیش یعنی اے گندھے ہوئے بالوں والے، مراد ارجن ہے۔ آتما یعنی تمام جانداروں کی روح۔ وشنو ہندوؤں کے تمام دیوتاؤں میں سے 12 دیوتا سب سے بڑے ہیں، جن کو آدتیہ کہتے ہیں، اور وشنو ان میں سب سے بڑا دیوتا ہے۔ یہ 12 آدتیہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ادیتی کے بیٹے تھے۔ تیسجوی یعنی نیر۔ مریچی ہندوؤں کی اصطلاح میں مرت ان 49 دیوتاؤں کا نام ہے جو ہوا کا انتظام کرتے ہیں، اور ان کے سردار کا نام مریچی ہے۔ چندرما یعنی چاند۔ پھر کہتے ہیں ایسا کوئی متحرک یا ساکن جاندار نہیں جو مجھ سے باہر ہو، میں صرف اپنے ایک ہی حصے سے اس تمام جگت میں پھیلا ہوا ہوں۔ ہے پانڈو، جو شخص اس بدھی کے ساتھ کرم کرتا ہے کہ یہ سب کرم میرے یعنی پرمیشور کے ہیں، جو میرا بھروسہ رکھ کر اور سب تعلقات چھوڑ کر سب جانداروں کے بارے میں نرویر ہے، وہ میرا بھگت مجھ میں مل جاتا ہے۔ بدھی یعنی شعور، کرم یعنی فعل کام، نرویر یعنی عداوت سے مبرہ۔ میں سب جانداروں کا مالک ہوں اور پیدائش سے بالا تر ہوں، اگرچہ میرے آتم سروپ میں کبھی تغیر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی میں اپنی پرکرتی خاصیت میں قائم ہو کر اپنی مایا سے جنم لیا کرتا ہوں۔ مایا یعنی قدرت یا تدبیر۔ ہے بھارت، جب دھرم کا تنزل ہوتا ہے اور ادھرم کا زور پھیل جاتا ہے، تب میں خود ہی جنم لیا کرتا ہوں، نیکیوں کی حفاظت اور بروں کا ناش کرنے کے لیے، اور یگ یگ میں دھرم قائم کرنے کے لیے میں جنم لیا کرتا ہوں۔ بھارت یعنی نیک، یگ یعنی زمانہ۔ ان اقوال میں صاف طور پر گیتا کے کرشن نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر گیتا خود اس بات کی مدعی ہوتی کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور کرشن اس کے پیش کرنے والے نبی ہیں، تو مندرجہ بالا اقوال بیشتر خدا کے قرار پا سکتے تھے اور کرشن جی کی طرف خدائی کا دعویٰ منسوب نہ ہوتا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ کتاب خود اپنے آپ کو کرشن کے اپدیش واس کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ پوری گیتا میں کہیں کوئی اشارہ تک بھی اس بات کی طرف نہیں ہے کہ وہ کلام الہی ہے جو وحی و الہام کے ذریعے سے کرشن جی پر نازل ہوا ہے۔ مگر دوسری طرف بھاگوت پران انہی کرشن جی کو اس شکل میں پیش کرتی ہے کہ وہ نہاتے ہیں، گوپیوں کے کپڑے چھپا لیتے ہیں،
ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے اتنے ہی جسم پیدا کر لیتے ہیں جتنی گوپیاں تھیں، اور جب شک رشی سے راجہ پریکشت پوچھتا ہے کہ خدا تو اوتار کی شکل میں اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ سچا دھرم پھیلائے، پھر یہ کیسا خدا ہے کہ دھرم کے تمام اصولوں کے خلاف دوسروں کی عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، تو رشی کو یہ اعتراض رفع کرنے کے لیے اس ہیلے کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ خود دیوتا بھی بعض اوقات نیکی کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، مگر ان کے گناہ ان کی ذات پر اسی طرح اثر نہیں کرتے جس طرح آگ تمام چیزوں کو جلانے کے باوجود مورد الزام نہیں ہو سکتی۔ کوئی سلیم العقل آدمی یہ باور نہیں کر سکتا کہ کسی بلند پایہ معلم دین کی زندگی ایسی ناپاک ہو سکتی ہے، اور نہ وہ یہی تصور کر سکتا ہے کہ کسی سچے مذہبی پیشوا نے فی الحقیقت اپنے آپ کو انسانوں کے اور کائنات کے رب کی حیثیت سے پیش کیا ہوگا۔ لیکن قرآن اور بائبل کے متقابل مطالعے سے یہ حقیقت واضح طور پر ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے کہ قوموں نے اپنے ذہنی انحطاط اور اخلاقی زوال کے دور میں کس طرح دنیا کے پاکیزہ ترین انسانوں کی سیرتوں کو ایک طرف گندی سے گندی شکل میں ڈھالا ہے تاکہ خود اپنی کمزوریوں کے لیے وجہ جواز پیدا کریں، اور دوسری طرف ان کی شخصیتوں کے گرد کیسے کیسے وہمی افسانے جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرشن جی کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، اور ان کی اصل تعلیم اور اصل شخصیت اس سے بالکل مختلف ہوگی جیسی ہندوؤں کی کتابیں اسے پیش کرتی ہیں۔